بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 54 اور آیہ نمبر 55 یہ شامل ہیں، اور ان آیات میں اللہ جل شانہ عمن والہ نے آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سلام بھیجا ہے ان لوگوں پر، نمبر 1 جو ایمان رکھتے ہیں، نمبر 2 ان لوگوں پر کہ جن سے کوئی کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اللہ جل شانہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے مجرمین کا اور مطیعین کا، ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، آنے والوں کا، نہ آنے والوں کا راستہ الگ الگ ہو جاتا ہے، خبیث اور طیب کی پہچان ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے تو وہ گناہ کے بعد اس کی طرف رجوع کر لے، ایک وہ ہے کہ جو گناہ کے اوپر ڈٹا رہے۔ تو یہ 2 لوگوں کا راستہ اور دونوں کی اپروچ الگ الگ ہے۔ چونکہ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یا تو سرے سے آنے سے ہی انکاری تھے، آیات کو ماننے سے ہی انکاری تھے، آتے تھے یا آنا چاہتے تھے تو شرطیں لگاتے تھے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا یہ ہمیں پسند نہیں، ان کا سٹیٹس ہم سے میچ نہیں کھاتا، ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں، با اختیار ہیں، صاحب منصب ہیں، تو آپ کے پاس جو غریب غربا ہیں، مہاجر ہیں، ان کو ہٹائیے اپنے پاس سے تاکہ ہم آپ کے پاس آ سکیں، ورنہ ہماری پبلک کیا کہے کہ ہمارا تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آ کر کے بیٹھیں گے۔ سنچے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ محبوب یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں نا طالب بن کے، سیکھنے والے بن کے، مطیع بن کے، آپ ان کو اپنے آپ سے نہ دور کیجیے ان کی خاطر۔ یہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو طالب بن کے آئیں، مطلوب بن کے نہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی ساری جگہ پہ اعلان کر چکے کہ اگر تم اللہ کا کلمہ لے کر کے کھڑے نہیں ہوگے، اللہ کی آیات کو لے کر کے کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ تمہاری جگہ پہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایسی اور قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، اللہ کے پاس اتنی مخلوقات، ساری کے سارے انسان بھی نافرمانی پہ اترے تو اللہ رب العزت کے پاس اور بے شمار مخلوقات ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے جو لوگ آپ کے پاس طالب بن کر کے آئے ہیں تو اب ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے۔ مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو آیا ہے، آیا نمبر 54 اور 55، یہ خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو کہ اول درجے کے صحابی ہیں اور پہلے زمانے کے صحابی ہیں، ابتدائی اسلام کے صحابی ہیں، کہ جن کے ایمان کی گواہی قرآن مجید کئی سارے مقامات پر دیتا ہے، والسابقون الاولون کہہ کر کے دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر ان کو انڈورس کیا جا رہا ہے، ان کی شان کا بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان وہ لے کر کے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے قبل کوئی 39 کے قریب لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے، اولین 40 میں وہ آتے۔
سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تو تھے ہی گھر کے افراد میں سے، اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں جو ابتدائی مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ کفار مکہ کی ٹسل تو ان کے ساتھ تھی کہ یہ چند ایک لوگ جو آپ کے پاس بیٹھتے ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں، تو اللہ رب العزت نے ان سب کی شان بیان کی کہ ان کو کیا پتا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کا اعزاز کیجیے، آپ ان کا اکرام کیجیے، آپ محبت کے ساتھ ان کو کہیے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ ان کو دعا دیجیے۔ دعا وہ بھی سلام، لفظ سلام کے ذریعے سے بہت بڑی اور بہت عظیم الشان دعا ہے، اس لیے تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی ایک کا دوسرے پر حق ہے کہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ سلام سے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کے ساتھ ابتدا کرنے والا یا تکبر سے بری ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ سلام سے جو ہے وہ ابتدا کرنی چاہیے، اور پھر سلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہو تو کیا بات ہے۔ فرمایا کہ ایک صحابی رسول تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن ان کے گھر جانا ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی کسی کے گھر جایا کرتے تھے تو سلام فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ سن لے تو باہر آ جائے۔ ایک دفعہ سلام کیا قدر آہستہ آواز، تو نہ کوئی نکلا نہ کوئی جواب آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دوسری دفعہ پھر سلام فرمایا، نہ کوئی نکلا نہ کوئی جواب آیا۔ تیسری دفعہ قدر بلند آواز سے سلام فرمایا، نہ کوئی نکلا نہ کوئی جواب آیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی رخ انور کو واپس موڑا تو پیچھے سے جو صحابی رسول تھے وہ آئے اور پرجوش ہو کر کے حضور پاک علیہ السلام سے معانقہ فرمایا بے تکلفانہ، فرمایا کہ میاں میں نے تو 3 دفعہ سلام کیا تھا، اپنا فرض پورا کیا تھا، تو کوئی جواب نہیں ملا، تو اس لیے میں واپسی کی راہ لے رہا تھا۔ تو فرت مسرت سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ ہی سے سلام کی فضیلت سنی ہے، اور سلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ دعا بھی ہے، تو پھر آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ میں جواب تو دے رہا تھا لیکن جواب قدر آہستہ دے رہا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ آپ ایک دفعہ نہیں نا، آپ کی زبان نبوت سے تو زیادہ دفعہ مجھے دعا ملنی چاہیے، تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب مجھے پتا چلا کہ اب آپ شاید اس کے بعد سلام نہیں فرمائیں گے، تو اس لیے پھر میں نکل کر کے آیا ہوں، تو مجھے 3 دفعہ دعا مل گئی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے تو نہیں رب العزت نے ان کے ایمان کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں کہ میں نے ان کے سینوں کو صاف کر دیا، مزین کر دیا، ایمان کو دلہن بنا کے ان کے سینوں کا حصہ بنا دیا، کہ جن کے اندر اتنی محبت تھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کی اتنی متمنی اور متلاشی تھی۔ فرمایا کہ محبوب آپ سلام فرمائیں ان کو، فقل سلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طالب بن کر کے آئے تو اس کا اعزاز کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی عزت اور اس کا اکرام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہے، معلم کائنات ہے، ان کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت معلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں، آپ سلام سے آغاز فرمائیں، آپ کہیں سلام علیکم، سلامتی ہے آپ کا، یعنی تم پورے معاشرے میں سے سب سے چنے ہوئے لوگ ہو جن کو اللہ رب العزت نے قال اللہ وقال رسول کے لیے قبول فرمایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، جن کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محبت اور ان کی صحبت نصیب فرمائی ہے۔ تم تو بڑے عظیم لوگ ہو، لہذا تمہارے اوپر ہمارا محبوب سلام فرمائے گا، سلام علیکم۔ اچھا، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سلام علیکم کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو یہی مقام ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 ہے، فقل سلام علیکم۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اور بھی کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر سلام علیکم کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم ہے، اور اسی طرح سے آگے چل کر کے سورہ صافات کے اندر موجود ہے، سلام علی نوح فی العالمین ہے، سلام علی ابراہیم ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون ہے،
اور اسی طرح سے جو ہے وہ سلام علی الیاسین ہے، اور پھر آگے چل کر کے 24ویں پارے کے اندر سورہ زمر کے آخر میں ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو ان سب جگہوں پر سلام کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ مقامات وہ بھی ہیں کہ جن کو علماء فرماتے ہیں کہ حصول سلام کے لیے، سلامتی حاصل کرنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، چاہے وہ کوئی روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی کوئی تکالیف ہوں یا خطرات ہوں، ان سب سے تحفظ کے لیے یہ جو 7 سلام ہیں، انسان یہ والی آیات پڑھ لے، سلام قولا من رب العالمین بھی ہے قرآن مجید کے اندر، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے فضل سے انسان کو سلامتی اور تحفظ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، ان سب جگہ پر کسی کے شروع میں قل نہیں ہے۔ قل یہ بڑے ایک خاص لفظ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے محبوب سے یہ فرمائیں کہ اب آپ یہ فرمائیں، یعنی زبان نبوت کا سہارا لے کر کے جب ایک چیز آتی ہے تو اس کی برکتوں میں، اس کے نور میں، اس کی رونق میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ مقام ہے کہ جہاں پر فرمائے کہ آپ ایسا کہیں ان کو سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ ان کو ہمارا پیغام دیں کہ لکھ لیا تمہارے رب نے علی نفسہ، اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیے۔ گویا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے، جو کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر، ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے اندر جاہ و جلال بھی ہے، غضب بھی ہے، لیکن جو رحمت کی صفت ہے، جو اہل ایمان ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیشہ اسی کا طالب رہے، ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرے۔ فرمایا کہ داخل ہوتے مسجد میں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتی، نکلتے ہوئے جو ہے وہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتی، آتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتی، دونوں دعاؤں کے اندر رحمت کو شامل فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر اب رحمت کو لکھ لیا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام آتے تھے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت کے اندر ظاہر ہے کہ نسل در نسل کئی سارے ایسے گناہ تھے کہ جن کے اندر انسان جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ چند ایک صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرت کا تذکرہ آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے، کبھی شراب نہیں پی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں، سیدنا علی تو شروع ہی حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ جو کبار صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقامات اس لیے دیے کہ زمانے جاہلیت سے وہ دین فطرت کے اوپر، دین حنیف کے اوپر اللہ رب العزت ان کو قائم رکھا ہوا تھا۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن سے گناہ سرزد ہوئے تھے، تو وہ آ کر کے سوال کرتے تھے کہ اب ہم اتنے پاکیزہ دین میں ہیں اور اللہ رب العزت کا اتنا قرب ہمیں میسر ہے، خالق حقیقی کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، تو وہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے، کیا ان کی ہم سے پرسش تو نہیں ہوگی، سوال تو نہیں ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے اپنے محبوب کی زبانی ان کو تسلی دی ہے، حوصلہ دی ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، بے شک جس نے بھی تم میں سے کوئی عمل کیا، کوئی سوء گناہ کا کوئی عمل کیا، بجہالت، وجہ جہالت کی، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لی اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فانہ غفور الرحیم، بس بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ انا لے کر کیا، ان اور انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، یعنی تشکیک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں اور تیقن کو پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے محبوب ترین مضامین میں سے ہے۔ قربان جائیے حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، پورے عجم کے اندر ان جیسا کوئی شاعر نہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ فرمایا کہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فرمایا اس طرح سے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم اپنی آیات کو، نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے
کھل کے سامنے آ جائے مجرمین کا راستہ۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ مؤمنین جب توبہ کریں گے، جب اعمال صالحہ پہ آئیں گے تو لوگوں کے سامنے اگزامپل سیٹ ہو جائے گی، دو راستے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گے، ایک طرف منکرین کا، ایک طرف مطیعین کا، ایک طرف ماننے والوں کا، ایک طرف نہ ماننے والوں کا۔ اور یہی قرآن مجید کا ایک اہم ترین مضمون بھی ہے کہ کئی سارے مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ یہی 7ویں پارے کے اندر رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، وہ الگ الگ ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق الگ ہے، باطل الگ ہے، دونوں الگ الگ راستے ہیں، دونوں کو چلنے والے لوگوں کا لائف سٹائل بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ انفال میں فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کرتے ہیں اور پھر خبیث کو خبیث کے اوپر ڈالتے ہیں، فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا قل لا هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا بصیر دیکھنے والا اور اعمى اندھا برابر ہو سکتے، ایک جیسے ہو سکتے؟ بار بار قرآن مجید میں یہ سوال اٹھایا گیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے، اللہ کا علم اور معرفت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اور میں کہ اللہ اس لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتے تاکہ مجرمین کا راستہ کھل جائے لوگوں کے سامنے، تو جو شخص بھی پھر اس راستے پہ چلے تو وہ پورے شعور کے ساتھ چلے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، وما علینا الا